السلام علیکم جی، کیا حال احوال ہے میرے تمام بہن اور بھائیوں کے، مجھے دیکھنے اور سننے والوں کے، اور میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتی دے، صحت دے، تندرستی دے، رزق دے، اور آپ لوگوں کی جائز جو حاجات ہیں ان کو پورا کرے، اور جو جہاں کہیں بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو شفائے کاملہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ایک نئی صبح کا آغاز جی دیکھیے ہو گیا ہے، اور ہماری صبح کا آغاز ہوا ہے فاطمہ کو تیار کرنے کے ساتھ، اور دودھ پی کر یہ جا رہی ہے جی اسکول، ناشتہ تو کرتی ہے بس تھوڑا بہت۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسی دعا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور وہ اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے بہت سی دعائیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوئے اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کی بات کو مانا نہیں اور اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ کہہ دو آدم سے کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی، اور جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے گا اس پر سے بھی میں مشکلات کو دور کر دوں گا، اور سب سے بڑی بات جو زمانہ ہے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں میں اس کو اس بندے کے تابع کر دوں گا، یعنی کہ فرما بردار بنا دوں گا اس کے لیے، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اور زمانے کو اور تمام لوگوں کو، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں سکے گا۔ یعنی یہ کہ انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے کس عمل کی وجہ سے ہوا یا میری کس دعا کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ دعا اتنی مجرب ہے کہ اس سے آپ کی مغفرت بھی ہوگی، اس سے آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو ہے رزق کی کشادگی بھی انشاءاللہ ہوگی، اور یہ تمام چیزیں ہی بہت ضروری ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے، اور ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہو جائے تو اور ہمیں میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں چاہیے کہ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں، تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ وہ دعا کون سی ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور ساتھ میں اس کو پڑھنے کا طریقہ اور کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اب ہم میں سے سب لوگ تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم خانہ کعبہ تک جائیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں بلائے گا، میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ موقع دے بلانے کا، ہم وہاں جا کر اپنی دعائیں کریں۔ تو یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے ایک کلپ یہ لیا ہے جس میں اس کے بارے میں تفصیل بھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مقام کعبہ میں آ کر ایک دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی بھیجی کہ اے آدم تیری توبہ قبول ہو گئی، اور جو کوئی یہ دعا پڑھے گا اس کے گناہ میں معاف کر دوں گا، اس کی مہم جو ہے وہ فتح کر دوں گا، یعنی ہر دشواری کو آسان کر دوں گا، اور شیطان کو اس سے روک دوں گا، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اگرچہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ تو یہ اتنی زیادہ اس جو میں آپ کو بتانے والی ہوں آج دعا، اس کی فضیلت ہے، اور یہ حدیث شریف میں ہے، اس میں تو کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ پیغام ہمارے تک پہنچایا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان کی کہی ہوئی ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں جو بھی کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام میرے پاس آتا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے جی تفصیل کے ساتھ۔ ابھی میرے وہ برتن جو قیمتی میں نے نکالے تھے مہمانوں کے لیے کل، وہ آج صبح اٹھ کر پہلے میں نے ان کو سمیٹا فاطمہ کو اسکول بھیج کر، کیونکہ جو ہے یہ بچیوں کو نہیں پتہ کہ برتن کہاں کہاں سے نکالتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں، یہ سارے کام کرتا تھا جی علی، اور علی چھٹی گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، اور اس کے گھر والے کہتے ہیں جی وہ ہم سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اٹ مینس کہ وہ آنا نہیں چاہتا دوبارہ کام پر، اور ابھی ان سے بات چیت ہم کریں گے کہ ہمارے پیسے ہیں ان کی طرف کچھ، وہ ہمیں دے دیں تو ہم اپنا نیا ملازم جو ہے اس کا کوئی بندوبست انشاءاللہ پھر جلد ہی کر لیں گے۔ تو اس لیے یہ سارے کام مجھے خود دھیان سے دیکھنے پڑے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیشے کے برتن جو ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور میرا اس طرح کا ایک سیٹ جو ہے وہ پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے، اور بہت مہنگا، یہ مجھے 80-90 ہزار روپے کے قریب تقریباً یہ برتن جو تھے پورا سیٹ کرنا پڑا، اور ڈیفرنٹ جگہوں سے ڈھونڈ کر وہ چیزیں میں نے دوبارہ سے پوری کی، کیونکہ مجھے یہ وائٹ کلر کا شیشے کا سیٹ بہت زیادہ پسند ہے۔
تو ساتھ ساتھ ہو رہا تھا کام وغیرہ. اب جو میرے پاس بچے ہیں گھر میں، جو بچوں کو کھلانے کے لیے میں نے رکھے ہوئے تھے، ابھی مجبوراً ان سے بھی ساتھ ہیلپ لینی پڑتی ہے لان صاف کروانے میں، صفائی میں، کیونکہ ملازم جو ہے وہ ایک کم ہو گیا ہے، آپ کو بتایا ہے. تو بس جیسے تیسے کر کے ابھی ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی اچھا بندہ مل جائے تو پھر میں اس کو رکھوں جو کہ ساتھ ہیلپ کروائے، اور باہر کے کام بھی کوئی چیز لے کر آنی بازار سے یا کوئی اس طرح کے کام، اس میں بھی مجھے بہت دشواری ہو رہی ہے آج کل. آپ لوگ سنائیے جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، جو ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ہمیں کمنٹس بھی بھیجتے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ بھی کرتے ہیں. ان سب کا بہت شکریہ. اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز آپ لوگ بھی اس کو سبسکرائب کر دیجئے. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے بہتر اور معیاری ولاگز جو ہیں وہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ ان دا فیوچر بھی. اور آپ لوگوں کے ساتھ تو ایک فیملی بن گئی ہے اب، اور انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا جی دیر پا تک، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک. اوپر کے کمرے میں بھی فاطمہ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بکھیری ہوئی تھیں. ساتھ ہی ساتھ میرا دل ہوتا ہے کہ گھر میں گند نہیں پڑنے دوں. جیسے جیسے ہمیں وقت ملتا ہے ہم چیزوں کو سمیٹتے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سمیٹ کر رکھ کے اوپر میرا چکر لگے تو اوپر کی صفائی میں کروا لیتی ہوں. اگر ڈرائنگ روم میں چکر لگے تو میری عادت ہے کہ میں وہاں کی صفائی کرا لیتی ہوں. اسی طرح سے کچن میں جاؤں اسپیشلی کوئی وقت نکال کے تو اس کے کیبنٹ وغیرہ صاف کروا لیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک دم سے برڈن نہیں آتا کہ 1 یا 2 دن میں ہی آپ نے سب کچھ کرنا ہے. آپ کو وقتاً فوقتاً اسی طرح سے اپنے کاموں کی روٹین بنانی چاہیے کہ آج کپڑے دھو لیں مشین میں، جو بڑے بڑے کپڑے ہوتے ہیں وہ، کل آپ کوئی اور کام کر لیں، پرسوں آپ کوئی اور کام کر لیں. تو بس پھر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. ویسے بھی گھر میں فری ہوتی ہوں، بچوں کے ٹیک کیئر کے علاوہ بس نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور میں نے کیا کرنا ہوتا ہے جی سارا دن. اور ہسبینڈ تو گھر ہوتے نہیں، کھانا بس یہ ہے کہ بنا لیتے ہیں، کبھی ایک دن چھوڑ کے بھی بنا لیتے ہیں، کبھی روزانہ بھی. اور ایک سالن بنانے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے. چلیے جی، یہ سب کچھ چلتا رہے گا اور آپ ہمیں ساتھ ساتھ دیکھتے چلیے گا کہ ہماری روٹین کیا ہے. میں ابھی آتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ دیکھیے آپ اپنی اسکرین پر، آپ نے اس دعا کو غور سے دیکھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجئے یا سیو کر لیجئے. یہ وہ دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ میں جا کر اللہ سے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش بھی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے آسانیاں کر دیں آگے زندگی میں، اور ان کی دعائیں جو تھیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئیں. یہ دعا آپ اس کو پڑھیے گا. میں ابھی اس کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی یہ چھوٹی سی دعا ہے، اور اس دعا میں کتنا کچھ جو ہے وہ سمیٹا گیا ہے. اور بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ ایک شارٹ سی پریسائز سی یہ دعا ہے، جس میں آپ کی حاجت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، آپ کا ایمان بھی اس میں آ گیا، اور آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی مان لیا، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر دی، اور اپنی قسمت کے فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ نے اللہ پر چھوڑ دیے. تو جب آپ اپنی قسمت کے فیصلے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں لوٹاتے تھے. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے جی. آپ دیکھیے، اے اللہ تو میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، میری معذرت کو قبول فرما، اور تو میری ضرورت کو جانتا ہے، میری ضرورت کو پوری فرما. تجھے میرے دل کی باتیں معلوم ہیں، پس تو میرے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں راسخ ہو جائے، اور ایسے سچے یقین کا جو سچائی سے لبریز ہو، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے وہی چیز لاحق ہوگی جو میرے مقدر میں ہے، اور میں تجھ سے تقدیر پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں. دیکھیے کہ کتنی پریسائز دعا ہے، اور اس میں کتنا کچھ سمیٹا ہوا ہے. اور یہ وہ دعا ہے جس کو پڑھنے سے، جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ جو بھی مانگ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. یہ میرا ایمان ہے. اور جو بات حدیث شریف میں ہے، دیکھیے باقی تو ہم جو وظائف بتاتے ہیں کسی علماء کے بتائے ہوئے ہیں، کسی روایات سے ہیں، کہیں سے اخذ کی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن جو حدیث شریف میں بات آ گئی، یقیناً اس کے اوتھینٹسٹی کے لیے ہمیں کسی بھی اور چیز کی
ضرورت نہیں ہے۔ بس اسی بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور یہ بالکل یقین کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے پڑھنا اس طرح ہے جی، روزانہ 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھیے۔ کوئی ایک وقت رکھ لیجئے جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، اور اس دعا کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ اس کو کم از کم 3 دن کے لیے ضرور پڑھیے، ورنہ آپ اس کو 7 اور 11 روز کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اتنے دنوں میں جب آپ اس کو پڑھیں گے اور 11 مرتبہ روزانہ دہرائیں گے یقین کامل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت بھی کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے، آپ کو رزق بھی دیں گے، آپ سے تنگی کو بھی دور کریں گے، اور آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو بھی انشاءاللہ ضرور دور کر دیں گے۔ یہ دعا جب میں نے دیکھی ہے اور میں نے اس کے بارے میں پڑھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، کیونکہ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اور ضرورتوں کے اور حاجات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ آج صبح ہی مجھے ایک خبر ملی ہے کہ ایک آنٹی تھیں ہمارے یہاں پر، جو کہ زیادہ بوڑھی بھی نہیں تھیں، اور ان کے بچے بھی ابھی کچھ شادی کرنے والے بیٹھے تھے۔ ایک دم سے ان کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا، اور پھر بریسٹ کینسر تھا ان کو، لیکن وہ کینسر دیکھتے ہی دیکھتے اتنا پھیل گیا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گیا، اور وہ بہت زیادہ مشکل میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی کر دی بس، اور آج ان کی وفات کی خبر جو ہے وہ مجھے ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھ لینا چاہیے جب آپ کو کسی کے انتقال کی خبر ملے۔ تو میرا دل جو ہے وہ صبح بہت پریشان ہوا کہ دیکھیے، دنیا سے ہمیں جانا ہی جانا ہے ایک دن، بس یہ سمجھ لیں کہ پانی کے بلبلے کے جتنی اس کی زندگی ہے ہماری، اور اس میں ہماری خواہشات کو تو خیر ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو انسان کی فطرت ہے، وہ ہمیشہ دوسری چیز کی خواہش کرتا ہے کہ اب مجھے وہ بھی مل جائے، اس سے بہتر مل جائے، اور بہتر سے بہتر کی تلاش کی طرف ہم چلتے رہتے ہیں، اور اتنی دیر میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا وقت آ گیا۔ اور آپ کبھی نوٹ کیجئے گا اس بات پر کہ صبح سے لے کر شام ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ چٹکی میں وقت گزر گیا، ابھی صبح تھی، ابھی شام ہوئی، پھر صبح آ گئی، پھر شام ہوئی، مجھے تو کم از کم ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو تمام اپنی ضروریات زندگی ایک سائڈ پر کریں، وہ تو ساتھ ساتھ چلتے ہی ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں جی، عورتوں پر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، مردوں پر باہر کی ذمہ داری ہے، جاب کی، کاروبار کی، کما کر لانے کی فکر ہے ان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آخرت کی زندگی کو کبھی بھی مت بھولیے۔ اگر آپ اس سے غافل ہو گئے تو یاد رکھیے کوئی بھی شخص آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جو آپ نے فرائض انجام دینے ہیں وہ خود دینے ہیں، اور جس طرح سے حقوق العباد ہم پر فرض ہیں، اسی طرح سے حقوق اللہ کا تو خیال ہمیں سب سے پہلے رکھنا ہے۔ زیادہ نہیں تو پلیز آپ لوگ اپنی 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو بالکل قضا نہیں کیجیے، اگر وقت نہیں ہے تو صرف فرض نماز پڑھ لیں، لیکن اس کو کوشش کیا کریں کہ بلا وجہ آپ نے نہیں چھوڑنا، اور رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت آپ ضرور کر لیا کریں، کیونکہ 5 یا 10 منٹ آپ نے اپنے آپ کو دینے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قبر ایک منزل ہے، آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل، اور جس نے اس منزل کو بہترین طریقے سے پار کر لیا، اس کی اگلی منزلیں بھی انشاءاللہ آسان ہوں گی۔ تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر فرمایا کہ قبر سے ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، اور وہ خود بھی مانگتے تھے اپنی زندگی میں، اپنے لیے بھی، اپنی امت کے لیے بھی۔ اور وہ وقت جو ہے وہ بہت کٹھن ہوگا، اور یقیناً وہ وقت ہم پر بھی آنا ہے، یہ نہیں معلوم ابھی آ جائے، کل آ جائے، آج رات ہی آ جائے، کل صبح ہی آ جائے۔ موت کا کوئی بتا کر نہیں آتی آپ کو، بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو آج ہی آخری دن سمجھ کر سمجھیے کہ زندگی کا آخری دن ہے۔ جب تک آپ یہ جذبہ اپنے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو معاملات کبھی بھی آپ کے درست نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی مغفرت کرنی ہے، دعا مانگنی ہے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ آپ کی موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔
تو دعا مانگا کریں ضرور، اپنے لیے اپنی والدین کی مغفرت مانگا کریں ضرور اپنی نماز میں، اس کے بغیر کہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، آپ کو ضرور ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ خوش رہیں جی، اپنے گھروں میں آباد رہیے۔ دیکھیے رات ہو گئی تھی، فاطمہ سو گئی تھی اور میرے بازو میں آج صبح سے کچھ درد ہے، تو میں نے بچی سے کہا ہے فری ہو کر کہ تھوڑا سا اس پہ مساج کر دو، اور ہاتھ میں ایک عجیب سا اکڑا ہوا ہوا ہے، یہ بھی شاید کسی وائٹامن کی کمی سے ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہم کرتے ہیں جی ڈسکس انشاءاللہ۔ ہمیں دیجیے گا ابھی آپ اجازت کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ آپ کے ساتھ۔ کوشش تو کرتی ہوں کہ ریگولر اور ہر روز آپ لوگوں کے لیے ولاگ بنا کر لے آؤں، چاہے چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔